باب جہالت بند کیا اور الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، خیر مقدم ہے آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنا، تیار کرنا اور اپنے خیالات پر، اپنے تجربات پر پورا دھیان دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ کس آدمی سے آپ کس موضوع پر بات کریں گے اور کس آدمی سے کیا بات کریں گے، کتنی دیر بات کریں گے، اگر اس کا گیان اور اس کی پلاننگ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی سراسر ناخوشگواری سے ہو کر گزرے۔ خوشگوار زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی سوچ بہتر ہو، پلاننگ بہتر ہو، انتخاب بہتر ہو، بات کرنے کا انداز و اسٹائل بھی بہتر ہو اور موضوع بھی بہتر ہو۔ ہمارے سماج میں اگر ہم دیکھیں تو گھر سے شروعات کریں، ہمارے گھر میں ہماری والدہ ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، باقی کو چھوڑ دیجئے، ان تین کو لے لیجئے۔ کیا جن موضوعات کے تعلق سے آپ اپنی والدہ سے بات کرتے ہیں وہی موضوعات آپ کی گفتگو کے بیوی سے بات کرتے وقت رہیں گے، یا وہی موضوعات بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ دہرائیں گے؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ناکام آدمی ہیں، آپ اپنی زندگی کبھی خوشگوار نہیں بنا سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹرینڈ کیا اور آپ کو شعور آ گیا آدمی کے اعتبار سے بات کرنے کا، مخاطب کے اعتبار سے بات کرنے کا، تو آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، ایک گھر میں 3-4 لڑکے، ایک والدہ اور باقی ان لڑکوں کی بیویاں اور بھی کچھ رشتہ دار، لیکن ماں کا تعلق بڑے لڑکے سے سب سے زیادہ، جتنا اس کا تذکرہ کرتی ہے، جتنا ان کی تعریف کرتی ہے آنے جانے والوں کے سامنے، جتنا اس کا ذکر خیر کرتی ہے، اتنا کسی کا نہیں کرتی۔ حالانکہ سارے ہی بچے عزت کرتے ہیں، سارے ہی بچے ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ذکر خیر صرف ایک ہی کا۔ ایسے کیوں؟ سارے لوگوں کو تعجب ہے، میاں خدمت تو ہم بھی کرتے ہیں، خیال تو ہم بھی رکھتے ہیں، محبت تو ہمیں بھی ہے، لیکن کیا کیا جائے، بدقسمت ہیں جی، ہمارا نام تو کبھی زبان پہ آتا ہی نہیں، جب دیکھو انہی کے قصیدے پڑھتی رہتی ہیں، انہی کی تسبیحیں دہراتی رہتی ہیں۔ عام طور پر یہ سننے میں آتا ہے، شکایت عام ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی جو دلہنیں، 4 لڑکے ہیں، 4 لڑکوں کی بیویاں، چاروں بیویوں میں ایک بیوی بڑی یا سب سے چھوٹی ساس کے من کو بھا گئی ہے، ساس ہر وقت اسی کے گن گاتی رہتی ہے، باقی کو بڑا تعجب ہے، ارے ہم خیال بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ان کے ایک لفظ پر بھاگے پھرتے ہیں، لیکن تعریفیں صرف اسی کی کرتی ہیں۔ ہم جا کر اگر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو مشکل سے 2 منٹ بات کریں گی، کہیں گی جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں ذرا سونا چاہتی ہوں، اور لیٹ جائیں گی۔ بڑی بہو پہنچ جائے تو گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی ہیں، نہ نیند آتی ہے، نہ تکان ہوتی ہے، نہ سر میں درد ہوتا ہے، اور ہم گئے اور سر میں درد ہوا، ہم گئے اور تکان لائق ہوئی، ہم گئے اور سونے کی طبیعت ہوئی۔ بہت سے گھروں میں اس طرح کی شکایتیں عام ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح کی جو شکایتیں رہیں گی تو خوشگوار زندگی کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے اور اس کو کیسے حل کرنا چاہیے؟ کیا ماں زیادتی کر رہی ہے؟ ماں کا تعلق سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہے، ماں کم عقل ہے؟ کیا بات، ماں کم عقل نہیں، نہ زیادتی کر رہی ہے، پھر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ماں کے مزاج کو سمجھا نہیں کسی نے، صرف بڑی بہو یا بڑا بیٹا ماں کے مزاج کو سمجھ پایا ہے، اس لیے ماں کو صرف وہی دونوں اچھے لگتے ہیں، باقی کسی کی بات اس کے دل کو نہیں بھاتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے سمجھ لیا ہے، باقی لوگوں نے نہیں سمجھا۔ ہاں، بات یہی ہے، ہوتا یہی ہے، تو عام طور پر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ماں کی حیثیت گھر میں سب سے بڑے کی ہے، والد ہوں
یا والد نہ ہو، والد سے والد کی طرح سے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن ماں اپنے آپ کو گھر کا سب سے بڑا مانتی ہے۔ 60 70 80 سال کی ان کی عمر ہے، انہوں نے بڑی دنیا دیکھی ہے۔ بڑا بیٹا آتا ہے تو ماں سے پوچھتا ہے، اماں آپ کی جو خالہ تھیں بڑی، وہ کیسی تھیں، کہاں رہتی تھیں؟ ان کو دلچسپی ہوتی ہے اپنی معلومات ظاہر کرنے کی، اور وہ پورے طریقے سے تیار ہو کر بشاشت اور خوشی کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ارے بیٹا ہماری بڑی خالہ تو بڑی اچھی تھی، ان کی شادی فلاں سے ہوئی تھی، ان کے اتنے بیٹے تھے، وہ فلاں ہے نا، وہ ان کا بیٹا ہے، بڑے کا نام یہ تھا، چھوٹے کا نام یہ تھا، منجلے کا نام یہ تھا، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کے نام یہ تھے، ان کی شادی ہو گئی بیٹا، ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان کے ساتھ ایسا ہوا، وہ یہ کرتی تھیں، وہ کرتی تھیں، کبھی کبھی ہماری یہاں آتی تھی، ہمارے ماں سے ان کے ایسے تعلقات تھے۔ ماں سنا رہی اور بیٹا بیٹھا سن رہا، بہت ساری باتیں اپنی وہ سوچتی ہیں، جو معلومات میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس ہے، جو میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا، اور اس میں بہت حد تک وہ درست بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان نئے بچوں کو کیا معلوم۔ ایک اور بات بھی، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے وہ احساس کرتی ہیں کہ میرے پاس معلومات ہے اپنے خاندان کی، اور میں اس وراثت کو اپنے بیٹے تک منتقل کر رہی ہوں، میرے خاندان کا، میرے رشتہ داروں کا ذکر جمیل باقی رہے گا، میرا بیٹا اس وراثت کو آگے بڑھائے گا، یہ اور اس طرح کے جذبات۔ وجہ یہ ہے کہ بڑا بیٹا آتا ہے تو گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، نہ سر میں درد ہوتا ہے، نہ آرام کی طلب ہوتی ہے، بلکہ وہ خود چاہتی ہیں کہ یہ اور بیٹھے۔ یہی معاملہ بڑی بہو کا ہے، بڑی بہو بھی آ کر اسی طرح کے موضوعات چھیڑ دیتی ہے، اور ساس خوب بیان کرتی رہتی ہے، اور ساس کے نزدیک اس سے زیادہ اچھی بہو کوئی نہیں ہے۔ جو ان کے دلچسپی کے موضوعات ہیں، ان موضوعات میں سے نہ چھوٹی بہو نہ منجلی بہو کوئی موضوع اختیار نہیں کرتی۔ بڑے بیٹے نے، بڑی بہو نے ان کے مزاج کو سمجھ لیا ہے، لہذا وہ گھنٹوں بیٹھے رہیں تو اماں کے سر میں درد نہیں ہوتا، ان کو اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے، اور یہی چیز اصل سبب ہوتی ہے۔ اسی کو دیکھو، قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا سورہ یوسف میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں 2 بیٹے ایک الگ ماں سے تھے، باقی اور دوسری ماں سے تھے۔ یہ دونوں بیٹے چھوٹے تھے، وہ سمجھتے تھے ان کو زیادہ میرے پیار کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، انہیں اپنے پاس ہمیشہ رکھتے۔ چھوٹے بچے اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، نئے نئے سوالات پوچھ رہے ہیں، تو باپ ان کو مطمئن کرنے، سوالوں کے جواب دینے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ باپ کا دن بھی گزر جاتا ہے، بیٹوں کا دن بھی گزر جاتا ہے۔ بڑے بیٹے ہیں، وہ آتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا، بھائیوں کو حسد ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اصل وجہ کیا تھی؟ باپ کی دلچسپی کے جو موضوعات تھے وہ ان کے پاس نہیں تھے، ان کی دلچسپیاں اور چیزوں میں تھی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی دلچسپیوں سے ان کو گہرا تعلق تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے ایک نبی کا بچپن، اس کے خواب، اس کی باتیں، اور اس سے جو محبت و انسیت باپ کو پیدا ہو رہی تھی بیٹے سے، ظاہر ہے کہ وہ چیزیں دیگر بیٹوں میں نہیں تھی۔ یہ اصل سبب تھا۔ ناظرین، بات کو یاد رکھیے گا، ہم جاتے ہیں فی الحال ایک وقفے پر، اور وقفے کے بعد پھر سے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے
जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ आई+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। हादसा फिर कोई होने को है दुनिया वालों, हमने हालात के माथे पे शिकन देखी है। नाजरीन, मैं दानिश जावेद आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे अपने समाज में फैली हुई उन बुराइयों पर जिन्होंने हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला करके रख दिया है। हम सवाल पूछेंगे अलग अलग धर्मों और समाज के अलग अलग हिस्सों से आने वाले बड़े बड़े विद्वानों और बड़े काबिल लोगों से कि हमारे हालात के इन मसाइल का हल क्या है। हालात आज के सुलगते मसाइल पर उठाएंगे आवाज बड़े दानिश्वरों के साथ हर इतवार रात 9 बजे सिर्फ आई+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। सिर्फ आई+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। ईमान के साये में महफूज रहने की तलकीन। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का पैगाम लेकर सारे रसूलों को भेजा गया। शरई तरीकों पर जिंदगी गुजारने का फरमान। अगर तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान है तो उसी पर भरोसा रखो। बदआमालियों से दूर रहने की हिदायत। डरो अपने रब से, तकवा इख्तियार करो। कीजिए हर वो काम जिससे राजी हो परवरदिगार। कुरान करीम एक ऐसी रस्सी है, अगर हम इसको मजबूती से थाम लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में ले जाएगा। हक की पुकार। जानिए दोनों जहां की कामयाबी के लिए क्यों शर्त है एक अल्लाह पर एतबार। हर सनीचर रात 8:30 बजे सिर्फ आई+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उसको कबूल करो और जिन चीज़ों से मना करें उससे बाज आ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस आदमी को तरोताज़ा, सरसब्ज और शादाब रखे जो मेरी बात सुने, याद रखे और एज इट इज बिला कमो कास्ट उसको आगे नकल करे। दरसे हदीस। जानिए शेख अब्दुल हादी उमरी से अहदीस की वो तालीमात जो कर दे आसान आपकी जिंदगी और संवार दे आपकी दुनियाओ आखिरत। हर सनीचर दोपहर 3 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ आई+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मेरे आका आपने उनको। वक्फे पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान ताल्लुकात कैसे थे और दिलचस्पी क्यों थी, बाकी बच्चों से इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं थी। हमारे घरों के माहौल भी तकरीबन इसी तरह के हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। बाप से किसी खास लड़के का बड़ा ताल्लुक है, वो उन्हीं के पास बैठा रहता है। बाप जरा सी देर हो जाती है, अरे फलां कहाँ गया, उसको बिठाकर अपने साथ रखता है। बाकी भाइयों को जलन होती है, हसद होता है, वही बेटा है क्या है, हम लोग कुछ नहीं है। हमेशा उसी को ढूंढते रहते हैं, हमेशा उसी को अपने पास रखते हैं, हमेशा उसी से हर चीज कराते हैं, कहते हैं कि ये है वो है। बच्चे अपनी माँ से, अपने दूसरे रिश्तेदारों से शिकायत करते हैं। सुनने वालों को लगता है कि शिकायत वजह है, दुरुस्त है। भाई बाप है, बाप तो सभी के हैं ना, सबके साथ यकसा ताल्लुक होना चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि इनके अंदर वो सलाहियत नहीं। बाप को समझें और बाप की दिलचस्पी के मौजूआत को लेकर उनके पास जाएं। ये जाते हैं बाप के पास तो अपने मसाइल के हल के लिए, अब्बा इतने पैसे चाहिए, फलां को देना है, ऐसा करना है, ये है और वो है। और वो बेटा जाता है तो पूछता है, अब आप इतने दिन बंबई में रहे, कहाँ रहते थे? बाप अपने तजुर्बात, अपनी जिंदगी के हालात और वाक़यात, अपने ऊपर आई हुई मुसीबतों और परेशानियों सबको बताता है।
اور اس کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے کہ کم سے کم کوئی تو میرے بارے میں دلچسپی رکھتا ہے. باپ کو اس سے دلچسپی ہے, اس کو باپ سے دلچسپی ہے, کیونکہ دونوں کا مزاج ملتا ہے. ہم مزاجی نے دونوں کو ایک گرہ میں باندھ رکھا ہے. باقی بیٹوں کے ساتھ باپ تو ہیں, تعلق باپ بیٹے کا ہے, رشتہ داری بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم مزاجی نہیں. یہ تو باپ بیٹوں کی بات ہے. محلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, ایک آدمی کام کر کے واپس آیا, پانی پیا, چائے پی, کھانا کھایا اور فوراً اس کے پاس چلا گیا. بھئی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں محلے میں, اور کسی کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ جب دیکھو انہی کی گھٹتی رہتی ہے. کیا ایسی باتیں ہیں ان کی, کتنی باتیں ہیں, ختم ہی نہیں ہوتی. ہم نے اپنی زندگی کے تجربے میں دیکھا دو آدمیوں کو کہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے. دونوں نمازی تھے, بیماری ہو, ہاری ہو, تندرستی ہو یا کاروبار ہو, جب بھی فارغ ہوئے اور دونوں جب دیکھو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں جاری ہیں. لوگوں کو تعجب تھا کہ موضوعات کیسے ملتے ہیں ان کو, یہ باتیں کیا کرتے ہیں. کسی اور آدمی کے ساتھ جب یہ بیٹھتے ہیں تو 5 منٹ بیٹھنا دشوار ہوتا ہے. بیٹھے اور اچھا چلتے ہیں, پھر ملیں گے. ارے بھئی بیٹھی بیٹھی چائے آ رہی ہے, آپ پھر پی لیں, کوئی بات, اور اس وقت طبیعت نہیں ہو رہی چائے پی لیں. لیکن یہ آپس میں دونوں بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. نہ کوئی کام ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, اکتاہٹ کا نام ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی اکثر یہ ہوتی ہے کہ دونوں کا مزاج ملتا. اس ہم مزاجی نے ہی دونوں کو باندھ رکھا ہے. لہذا موضوعات بھی ایک جیسے ہوتے ہیں, باتیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی, تعلقات ہیں کہ کبھی سرد نہیں پڑتے. تو خوشگوار زندگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ جس کے ساتھ آپ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کے مزاج کو جاننے کی کوشش کیجیے. بیوی اگر شوہر سے نالا ہے تو شکایتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے مزاج کو جان کر سمجھ کر اس کا ہم مزاج بننے کی کوشش کرنی چاہیے. شوہر اگر بیوی سے نالا ہے تو اس کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو میکے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے مزاج کو سمجھ کے اس کے ہم مزاج بننے کی کوشش کرنے کی. باپ بیٹے کا تعلق ہو یا اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات آپ کے بہتر بنے تو ان کے ہم مزاج بننے کی کوشش کریں. ہم مزاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہر بات میں ہاں 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 کرتے رہیں. جی حضوری کا نام ہم مزاجی نہیں ہوتا, نہ خوشامد کا نام ہم مزاجی ہے. بہت دنوں تک نہیں چلتا خوشامدی کا کام, سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خوشامدی ہے, لیکن ہم مزاجی چیز دوسری ہے. اپنے آپ کو کسی دوسرے کے مزاج میں ڈھال لینا, جو چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں تمہیں اچھی لگیں, جو موضوعات اس کے لیے مفید ہیں وہ آپ کے لیے مفید ہیں. اب آپ آج کے زمانے میں کسی نوجوان سے گفتگو کریں, اب نوجوان سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کس کے لیے؟ اپنے خاندان کے تعلقات یا کسی اور جگہ کے اس طرح کے. ظاہر ہے کہ اس نوجوان کو ان مسائل سے کیا دلچسپی ہو سکتی. نوجوان کے ساتھ اگر آپ بات کریں اور بات کریں اس سے کرکٹ کے, تو دیکھیے وہ آپ کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہے گا, آپ کی باتوں میں شریک بھی ہوگا, جواب بھی دے گا, آپ کو کم بولنے دے گا, وہ زیادہ بولے گا. کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ اس کے مزاج سے مطابق برتی ہے. اور کسی بچے کو دے دیے, کسی بچے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے پاس رہے, مجھ سے مل کر رہے, تو اس کا ہم مزاج بننے کی کوشش کیجیے. جو موضوعات اس کے لیے دلچسپی کے ہیں ان موضوعات کو پہلے انتخاب کیجیے اور انہی موضوعات میں رہ کر اس سے بات چیت کیجیے. آج کل بچے گیم کھیلتے, اسی گیم کے تعلق سے فلاں گیم میں ایسا ہوا, فلاں گیم میں, اور اس نے ایسا کر دیا اور اس نے ایسا کہہ دیا. پھر دیکھیے کس قدر ہنستا ہے, وہ ساری دنیا سے بے خبر ہو کر آپ کی باتوں میں ایسا مگن ہو جائے گا. اور اگر اسی درمیان آپ اس کو کسی بات کے لیے کہیں یہ کر دو, وہ کر دو, یہ لیا وہ لیا, تو فوراً اٹھ جائے گا, کبھی انکار نہیں کرے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی مزاجی کیفیت کو معلوم کر لیا ہے. تو خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مخاطب کے مزاج کو پہچان لیں. آپ کی بیوی کے موضوعات کیا ہو سکتے ہیں, کن چیزوں میں اس کو دلچسپی ہے,
آپ کے باپ کے موضوعات کیا ہو سکتے ہیں؟ ماں کے ساتھ آپ کے گفتگو کے موضوعات کیا ہو سکتے ہیں؟ بہنوں کے ساتھ موضوعات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور بھائیوں کے ساتھ کیا ہو سکتے ہیں؟ اور یار دوستوں کے ساتھ کیا ہو سکتے ہیں؟ سب کے ساتھ ایک موضوع پر آپ بات کرنے بیٹھ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہر ایک کے ساتھ پہلے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اس کے لیے کون سے وہ موضوعات ہیں جو اس کی دلچسپی کے ہو سکتے ہیں۔ آپ انہی موضوعات کو لے کر اس کے ساتھ بات کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے بہت کلوز ہو جائے گا، بڑے قربت، پھر وہ آپ کی صحبت میں بیٹھ کر چین پائے گا اور لوگوں کی صحبت چھوڑ کر وہ آپ کی صحبت میں رہنا پسند کرے گا۔ ان چیزوں کا خیال اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا اور آپ چاہیں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، میں نے یہ ترقی کی ہے، اتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں، میں لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہوں، میں لوگوں کا خیال رکھتا ہوں، اپنی اچھائیاں اور اپلبدیاں بیان کریں آپ، اور اس کی بنیاد پر آپ چاہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور رکھیں، تو یہ سب آپ کی بھول ہے۔ یہ چیزیں لوگوں کو آپ کی جانب متوجہ کرنے میں کافی نہیں ہوں گی، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، آپ کے ساتھ مل کر رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے مزاج کو سمجھ کر ان کے مزاج کی مطابقت سے بات چیت کریں اور وہی موضوعات چنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ہمیشہ آدمی سے اس کے مزاج کی مطابقت سے گفتگو کرتے تھے، اسی لیے کوئی آپ کی محفل کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ پروردگار ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے مزاج کو سمجھ کر ان کا ہم مزاج بن کر رہے، تاکہ آپ کے ساتھ ان کی ہم مزاجی آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے میں تعاون کرے اور آپ خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو درس